کا محور وقت کا امام ہے۔ جو لوگ امام کے ساتھ آئے انہیں ظاہری نہ دولت چاہیے تھی نہ شہرت چاہیے تھی، اور ظاہری طور پر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ مار دیے جائیں گے، باقی نہیں رہیں گے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کی بقا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتے رہے۔ کربلا یہی بتاتی ہے کہ تمہاری ذاتی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی امام کا ساتھ دینا ہے۔ دنیا اسی دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے دو ہی چیزیں ہیں، یا کامیابی ہے یا ناکامی ہے۔ کامیابی کی ڈیفینیشن، سکسیس کی ڈیفینیشن ایک دنیا کرتی ہے، دنیا کے مختلف علوم کرتے ہیں، اور ہر پروفیشن میں کامیابی الگ ہے۔ بچہ پڑھتا ہے کلاس میں، اس کی کامیابی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی کامیابی یہ ہو کہ میں بس اسکول جاؤں، کھیلوں اور بس خوشی سے واپس آ جاؤں، یہ اس کی کام۔ لیکن ماں باپ اسی بچے کو دیکھتے ہیں، اس کی کامیابی ماں باپ کے نزدیک کیا ہے؟ کہ یہ اپنی کلاس میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے۔ ایک ہی جگہ دو کامیابیاں۔ اب یہ بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ماں باپ اس کو الگ طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کامیاب ہوتا ہے، وہ اپنے طریقے سے کامیابی دیکھتا ہے۔ پھر جب پروفیشنل لائف میں آتا ہے، دنیا کارپوریٹ ملٹی نیشنل، اور یہ اس کو کامیابی سکھاتی ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ اب یہ کوئی کسی کو اچھی ڈیزگنیشن، کسی کو اچھے پرکس چاہیے، کسی کو اچھا پوسٹ چاہیے، تو کسی کی کامیابی ہے۔ وہ ہر شخص معاشرے میں اپنے حساب سے کامیابی کی اپنی ڈیفینیشن کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اصل کامیابی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا ہے۔ جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے، خدا اس کو جس پوزیشن میں رکھے، جہاں رکھے، وہ کامیاب ہے۔ کیونکہ اس سے بہتر تو نہ کوئی حکیم ہے، نہ کوئی خبیر ہے، نہ کوئی قادر ہے، نہ کوئی علیم ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے۔ اب آپ ایک کسی کمپنی میں جاب لیں، اب آپ بولے مجھے یہ والی پوسٹ چاہیے، ایچ آر ڈپارٹمنٹ بولے کہ آپ جو ہے وہ اس پوسٹ میں اچھے نہیں ہو گئے، آپ فلانی پوسٹ لیں۔ بولے نہیں مجھے تو یہی چاہیے۔ بولے نہیں، آپ کی جو ایکسپیرینس ہے، آپ کی جو نالج ہے، اور جو ہم آپ کو دیکھ پائے ہیں، آپ فلانی پوسٹ میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر نہیں، ہمیں تو یہی پوسٹ چاہیے۔ ہوتا نا بعض اوقات ہم اس کی بارگاہ میں بھی ایسی ضد کر رہے ہیں، وہ ہمیں کوئی اور کامیابی دینا چاہ رہا ہے، ہم مانگے کچھ اور مانگ رہے ہیں، خدا یہ دے دے، خدا وہ دے دے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اس میں کامیابی نہیں ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ کامیابی جو ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت میں بقا ہے، آخرت میں خیر ہے۔ تم یہاں کیا مانگ رہے ہو؟ چھوٹے بچے کی طرح ٹافیاں مانگ رہے ہو؟ میں تمہیں بہشت دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں رضا دینا چاہتا ہوں، اپنی رضا تمہیں دینا چاہتا ہوں، اور تم جو ہے وہ یہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے جانے والا ہو۔ اب یہ انسان کیسے ان چیزوں کو سمجھے؟ اسی کے لیے اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا، اور اس کے بعد اپنے اولیاء ائمہ علیہ السلام کو، ائمہ نے ہر دور میں آ کر امت کو کامیابی کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کی۔ کربلا میں ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو مار دیں تو ہم جیت جائیں گے، دوسری طرف طبقہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے ہم مر جائیں تو جیت جائیں گے۔ بالکل اپوزٹ ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں ماریں گے تو جیتیں گے، وہ کہہ رہے ہیں مریں گے تو جیتیں گے۔
اب جیت کس کی ہے؟ جیت کا معیار اس پورے سینیریو میں کیا ہے؟ اب بتائیں، وہ کربلا چھوٹی بات تو نہیں ہے. کربلا ان بشریت کی بقا، لا الہ الا اللہ کی بقا، دین کی بقا. جو آیا ہے وہ وارث آدم، وارث نوح، وارث موسیٰ، وارث عیسیٰ ہے. اب یہ جو آیا ہے اب یہ بتائے گا کہ کامیابی کیا ہے. کامیابی مر جانا یا زندہ رہنے میں نہیں، کامیابی اپنے آپ کو امام پر قربان کرنا ہے. مر جاؤ تو بھی کامیاب ہو، بچ جاؤ مگر امام کے ساتھ ہو. مگر تو جو بچ گئے ادھر، جو امام کے ساتھ اسیر ہو گئے، اسیر ہو کے جو گئے، بچے تھے، خواتین تھیں، مائیں تھیں، بیٹیاں تھیں، وہ تو اس طرح نہیں کٹ گئیں جس طرح، لیکن اسیر ہو گئے. لیکن کیونکہ امام کے ساتھ تھے اسی لیے کامیاب ہو گئے. عزیزان محترم، خب ہم اپنی زندگی میں یہ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اس میں امام کہاں ہے؟ یا امام کی طرف جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا؟ وہ فیصلہ آپ کے پاس ہے، شب و روز آپ کے پاس ہے، سب کچھ آپ کے اختیار میں. آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ دنیا جو آج مجھے کامیابی کی طرف دعوت دے گی، اچھی بات ہے، آپ ایجوکیشن حاصل کریں، آپ پڑھائی کریں، آپ بزنس کریں، آپ کچھ بھی کریں، آپ جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ اپنے آپ کو بہتر تعلیم حاصل کریں، کوالٹیز لیں، ہنر حاصل کریں، سب کریں. لیکن یہ جو سب آپ کر رہے ہیں، یہ سب آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ آپ کی ہر روز صبح آپ کو امام کے قریب کر رہی ہے یا امام سے دور کر رہی ہے؟ آپ کا کام آپ کو امام کے قریب کر رہا ہے یا امام سے دور کر رہا ہے؟ آپ کے دوست آپ کو امام کے قریب کر رہے ہیں، امام سے دور کر رہے ہیں؟ کوئی فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ہر کوئی آپ کی انگلی کو پکڑ کے آپ کو چلا نہیں سکتا. اور امام سب کا ہے، نہ سنی کا ہے نہ شیعہ کا ہے، کیونکہ بغیر امام کے یہ کائنات اپنے کمال پر نہیں پہنچ سکتی. یہ پروفڈ ہے، اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتی. اس کا اختتام ممکن نہیں ہے جب تک آخری ظہور نہیں فرمائیں گے، ممکن نہیں ہے. اور اب چاہے کوئی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اب بہت تیزی سے وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے امام کے لیے تیار کریں، آمادہ کریں. سارے گفتگویں، ساری بحثیں، سارے علم کسی کام کے نہیں اگر ہم امام کی طرف نہیں جا رہے، کسی کام کے نہیں. آپ کیسے کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر کربلا میں امام موجود ہے اور آپ بیٹھے ہوئے کوفہ میں علمی گفتگویں کر رہے ہیں. بھائی واہ واہ واہ، بھائی واہ واہ واہ، بھائی امام کربلا پہنچ گئے، آپ کربلا آئیے. آپ بولے نہیں ہم تو یہاں علمی بحثیں کر رہے ہیں. علمی بحث کا کیا کریں گے؟ امام کو آپ کے وجود کی ضرورت ہے.